سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ اللہم اکتبنا من زوال الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اللہم احشرنا فی زمرۃ الحسین، اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم علیہ السلام۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھو سارے۔ تمام بیماروں کی شفا یابی خصوص تائی شفیع حسین شاہ صاحب اور نانا جی سید احمد حسین شاہ صاحب، انہاں دی شفا یابی واسطے مل کے آواز بلند صلوات اللہ وسلم۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے نال جتنے بھی امام دے جانسار اصحاب جتنے بھی اولاد اتنے موجود ہیں، انہاں دی عزت و عظمت تے و آواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے گناہ دی بخشش واسطے بھی مل کے صلوات۔ واجب نہیں اوجب سمجھ کے ولی العصر دے غیبت امام دے تعظیم واسطے مل کے صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سب مل کے دو میں ہاتھ سے بلند نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت الاسلام نے ہر دشمن تلانت، رسیلہ سلام اللہ علیہ نے ہر دشمن تلانت، آل محمد عزت و عظمت مل کے صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی وانا من حسین، صلوات۔ دعا مندہ مالک پاک
مقام تے ٹورایا اپنی بارگاہ حقیقی مقبول تے منظور فرمائے آمین سارے آقا کرو چونکہ خوش رواں آمین دیاں محتاج ہوندیاں اور اے مجلس ہے ہی مقام دعا اگر دعا نہیں تو اس کا فائدہ نہیں چونکہ میرا قریب خالق فرما دیا کہ اگر بندہ نماز پڑھنے تو بعد دعا نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں جو یہ انسان بڑا متکبر ہے خدا نہ جی اگر عبادت تو بعد نماز کے بعد کوئی دعا نہ مانگے تو میں سمجھتا ہوں یہ بندہ متکبر ہے کہ میری عبادت بھی کیتی اور میرے کو کوئی شے مانگ کے نہیں لگی اور اپنی دعاواں وچ بعد وچ نہیں پہلے ایک معمول بنا لو امام زمانہ کی دعا مانگنا چونکہ ایک ایسی دعا ہے کہ قبول ہون تو بعد سانوں کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں آتی تو دعا مانگنا مالک پاک تمام دا اس مقام تے دعا مقبول تے منظور فرمائے جتنے بھی بیمار ہیں اس مجلس پاک کا صدقہ مالک انہوں شفا یابی نصیب فرمائے انہوں صحت و زندگی عطا فرمائے اور جتنے بھی عزادار ماتمین سے موجود ہو اور جتنے بچے اس مقام تے آئے بیٹھے مالک تمام بچیاں بزرگاں جوانوں اس مشن بلاؤ ازاج بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے سنو مقصد امام حسین علیہ السلام تے چلن کی توفیق عطا فرمائے مالک سنو مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھن کی توفیق عطا فرمائے مالک امام زمان دا جب ظہور فرمائے سانو انہاں دے نوکراں چاکراں شمار فرمائے تمام دعاواں دی مقبولیت مجلس پاک دی روحانیت اور امام زمانہ دے ظہور دی تاجیل و سبیل کی بآواز بلند صلوات اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریں الحمدللہ سمور ڈیری سیدھانے وچ اشرا محرم الانام اس آخری مراحل تے پہنچیا اس قریب خالق کا بڑا احسان ہے اس کو سانو توفیق بخشی ہے جو سانو حسین کا ذکر کر سکا امام حسین علیہ السلام سرکار رسالت مآب مولا علی مولا حسن امام زمانہ تک باقی معصوم ہستیاں مولا عباس مولا علی اکبر مولا اصغر مولا قاسم سامنے نہ پاکیزہ ہستیاں دے نام محبت نہیں مودت ہے محبت اور چیز ہوتی ہے مودت اور چیز ہوتی ہے بس فقط ایک جملہ عظمت امام حسین علیہ السلام اور میں کوشش کر سا جو ذاکی سید ابیر حسین شاہ صاحب نہیں تو میں کوشش کر سا جو آج دی رات دا بھی موضوع مولا حسین بازی دی شہادت پڑھتا پہنچا سکا سانو 5-12-14 نال محبت میں مودت ہے محبت ختم ہو جانا لی شے کا نام ہے مودت جڑی ہے وہ کبھی کدے ختم نہیں ہو سکتی ہاں مجھے ایک مثال دیندے ہوندن کہ مچھلی نو پانی نال محبت نہیں مودت اگر پانی چو باہر کڈوتے تڑپ تڑپ کے مر گئے سی تو جس انسان دے دل وچ ولایت علی اور حسین دی مودت نہیں وہ سمجھو بندہ زندہ نہیں سانو 5-12-14 نال محبت نہیں مودت ایک گل تسی ذہن وچ رکھو تو آخری گل تک تہاڈی پہنچ آرام نال چلی جاسی اور تسی سمجھ بھی لے سو کہ محبت مودت تے قربان ہو سکتی مودت محبت تے قربان نہیں ہو سکتی اگر یہ تھوڑے اذان عالیہ تک پہنچ گئی تو فقط اسے دلیل دے کہ میں مجلس تمام کر سکوں کہ محبت مودت تے قربان ہو سکتی مودت محبت تے کڑائی قربان نہیں ہو سکتی ساکو 5-12-14 مودت ہے جتنے اولاد والے چہرے بیٹھے ہو جتنے بھی اولاد والے جتنے اولاد رکھتے ہیں سارے باپ جتنے ماما جتنے اپنے پتراں دیاں نال مودت نہیں محبت ہے
محبت انتہا دساں بچہ پیدا ہو گیا باپ ڈیر خوشیاں منے سی کسی ایک جگہ تے چلا جاسی کبھی دوسری جگہ تے دسی بھئی میرے گھر اللہ نے رحمت عطا کی تھی یا نعمت عطا کی تھی شکر ادا کرسی اس کریم خالق کا محبت انتہا بچہ جوان ہوتا جاسی 5 سال دا 4 سال دا ہو گیا اچھے سکول لے چلائے جاسی اپنی محبت کو اچھے سکول لے چلائے جاسی اچھے ٹیچر ہو سن اچھا بیگ اچھی کتابیں لے کے دیسی اچھی اس کی سواری ہو سی تاکہ میرے بچے کو میری محبت کو تکلیف نہ ہوئے ہر سہولت اپنی محبت کو اپنے بچے کو دے سی بچہ 7 سال کا ہو گیا 8 سال کا دوستوں سائیکل لے لی پیو نال ضد کر سی میرے کو سائیکل لے دیو ہوں محبت ضد کر رہی پیو مجبور ہے سائیکل لے دے سی ہوں اس کی رنجش برداشت نہیں کر سکتا بچہ 10 سال کا 11 سال کا ہو گیا بھائی میرے کو کتابیں چاند نہیں ہوندیاں وزنی ہو گئی سمجھ آ رہی گفتگو کتاباں وزنی ہو گئی میں کو ٹائر والا جڑا بیگ ہوتا ہے وہ لے کے دیو ہوں پھر ضد کر سی جو میں موٹر سائیکل لے کے دیو میرے فلاں دوست نے بھائی کے لیے پیو ہاں محبت پتر نال محبت کی گل من کے موٹر سائیکل بھی لے دے سی آہستہ آہستہ کرتے کرتے اچھے کالج یونیورسٹی تک چلا جاسی میں نے گڈی لے دیو پیو لے دے سی چونکہ محبت ہے آرام نال پڑھ نہیں دیندی کوئی بچہ جوان ہو گیا رات دیر تک گھر نہیں آیا رات 11-12 ہو گئے ماں پریشان بیٹھی پیو پریشان بیٹھے کھانا رکھ کے کہ پتر آسی اندے نال بیٹھ کے اسی کھانا کھا ساں جلے کافی ٹائم گزر جاندہ پیو کال کر سی اپنے پتر کو بھائی دیر ہو گئی تینوں آج جلدی گھر نہیں آیا خیر بھائی میں دوستاں دے نال مصروف بس آ جاسوں ہوں ماں تے پیو گھر کھانا نہیں کھا سکتے چونکہ محبت گھر نہیں محبت انتہا نسار میں محبت گھر نہیں وہ نوالا اندر جائیں گے پتر جی 12-1 بجے آ گیا گھر تے ماں تے باپ کو اللہ حافظ کہے کہ بھائی میں ہوں سامن لگا جی تے ہوں نہ ماں روٹی کھا دی نہ پیو کھا دی تے بیٹے کو پوچھا نے بھائی کھانا ہو سکے میں تے دوستاں نال کھا ہے اگر اتنی محبت اس باپ کو ماں کو اپنے پتر نال اگر اس سے پتر کو کوئی چوٹ لگ جائے ہاتھ تے یا جسم دے کسی حصے تے زخم ہو جائے ماں تڑپن لگ پیسی پیو تڑپن لگ پیسی چونکہ محبت دے جسم تے زخم ہے وہ جتنا جلدی ہو سی اپنے پتر کو چاہ کے ڈاکٹر دے کو ہاسپٹل لے جا سی ڈاکٹر کو آکسی بھائی جلدی کر جتنا جلدی ہو سکتا ہے کر ساڑھے پتر دا علاج کر وہ آکسی بھائی ہاتھ سے دے اس تے ہاتھ دے ہوتے لگسن 2 یا 3 ٹانکی تے باپ کو آکسی بھائی ہاتھ پھڑ کے تو ساڑھے کول کھڑا ہو آکسی پاگل ہے میری محبت دے جسم تے ٹانکے لا سے میں برداشت کر سکتا کہ بھائی میری محبت دے جسم تے ٹانکے لا سے میں برداشت کر سکتا ہوں جنہیں دل آکے کر جلدی کر میری محبت کو میرے بیٹے کو جلدی کر ٹھیک کر میں کہنا جیڑا باپ تے جیڑی ماں اپنے محبت اپنے بیٹے تے جسم تے 1 ٹانکا 2 ٹانکے چھوٹا جیا زخم برداشت نہیں کر سکتا اگر وہی پتر 10 محرم کو حلقہ ماتم چاک کے قمیض اتار کے حسین کا ماتم کرے زنجیر زنی کرے نماز جرتا کے بس کر نہ پیو دی جرتا کے بس کر نہ ماں دی جرتا کے بس کر نہ پیو دی جرتا کے بس کر دی وجہ کیا ہے پتر نال محبت اس حسین نال محبت کہ بھائی پتر نال محبت حسین نال محبت اسی طریقے نال سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنے پتر نال محبت ایمان دے دین نال محبت اپنے جسم نال محبت ایمان دے دین نال محبت جو میری ایک شاعر ہے بڑا پیارا شعر انہوں نے اس موضوع تے لکھے کہ قافلہ رہ گیا
دشت بالا میں پیاسا، ایک قافلہ رہ گیا دشت بالا میں پیاسا، ہر کوثر تھی جن کی میراث انہیں پانی نہ ملا۔ آج 9 اور 10 محرم دی درمیانی رات ہے۔ عزادار ماتمی پرسہ دیون واسطے ہر مقام تے موجود ہو سے، جتھے جتھے بھی مالک عزادار عزاداری واسطے گئے، مالک اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ عزاداروں جڑی شب عاشور دی رات ہے، کل یوم عاشور ہے، اے چند گھڑیاں ہیں، صبح دا سورج ابھرنا ہے، اے چند گھڑیاں نے جڑا سورج ابھرنا ہے تے بطور دے وہڑے نوں لٹ پے وجنے۔ ہر ذاکر ہر عالم آدر ہے کہ بھائی کہ مجلس کے ذکر لفظاں دا محتاج نہیں، اور خصوصاً آج دی جڑی رات ہے نا، اے کسی ذاکر دے لفظ دی محتاج نہیں۔ اے صبح دا سورج جڑا ابھرنا ہے، بطور دے وہڑے نوں، بطور دے گھر نوں، بطور دے باغ نوں لٹ پے ونجنی ہے۔ عزاداروں ماتمیوں، امام بعض مکتب فکر نے لکھے کہ یہ جڑی شب والی رات ہے، شب عاشور، یہ امام حسین علیہ السلام دی منگی ہوئی رات ہے۔ یہ امام نے کچھ حصے کیتے اس رات کے، ایک حصہ صحابہ وچ تقسیم کیتا، ایک حصہ خیمہ دے توکل وچ، ایک حصہ مستورات دے توکل، اور ایک حصہ بھین تے بھرا دے محبت وچ، اور ایک حصہ عبادت خدا وچ۔ ان 4 حصے جو سے اس رات کو تقسیم کیتا ہے۔ تو کوشش کرنا یار تساں بھی اس رات کو عام راتاں دی طرح نہیں گزارنا، کیونکہ یہ عام رات نہیں۔ کوشش کرنا اپنے 9 اور 10 محرم 2 ایسے دن کوشش کرنا اپنے بچیاں کو پیار نہ کرنا۔ نہیں پتا کہ نال علی اصغر دی ماں بیٹھی ہوئے تے گھروں دیکھ کے آگ چھوڑی کو تے میرا اصغر تا ٹر گیا ہے، تو اپنے پتر نال پیار بیٹھی کرے گی۔ کوشش کرنا انہاں دنوں وچ مسکرانا نہیں، آج اور کل دا دن جڑا چونکہ انہاں ایام وچ ساڈا عقیدہ ہے نا، جو مولا حاضر اور ناظر ہے، امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو ہسنا نہیں، جو کہ ساڈا 12واں امام آج بھی رات رو رہی ہے۔ مالک ہے قبول کرے یار۔ امام نے چند حصے جس رات کو تقسیم کیتا ہے، جڑا پہلا حصہ ہے صحابہ دا، امام سارے صحابیوں کو چھڈیا ہے۔ امام فرمایا کہ جڑی رات گزر رہی ہے، یہ ساری ظاہری زندگی دی آخری رات ہے، کل دا جڑا سورج ابھرنا ہے وہ ساری زندگی دا آخری دن ہونا ہے۔ امام کتنے کریم منڈے کہ آدھے جنت دا بھی ضامنہ، اگر کوئی میں کو چھوڑ کے جانا چاہے تے چلا جائے۔ امام علیہ السلام بات فرمائے دن غازی چراغ بجھا، بھائی کرنا لے جوانو غازی چراغ بجھایا، بدبخت ہو منا جڑے اٹھ کے چل جا منا۔ بات فرمائے دن غازی چراغ جلا، غازی چراغ جلائے۔ امام فرمائے دن میں ہون بھی منع نہیں کردا، اگر کوئی ہون بھی چھوڑ کے جانا چاہے، جنت دی ضمانت بھی اڑنا، چھوڑ کے جانا چاہے، زندگی بچانا چاہے تے چلا جاوے، غازی چراغ بجھا۔ اللہ گواہ ماتمیوں، جڑے چوتھی دفعہ حسین آکھے نا غازی چراغ بجھا، ہن حبیب ابن مظاہر اٹھائے،
عقل مار کے آدھے مولا معافی منگدا جنہ آلیہ دے بین سونے نو نہ ونجنا کوئی نہیں تو سجیو یار جنہ آلیہ دے بین سونے نہ ونجنا کوئی نہیں قسمت آلے جڑے حسین دے نال رہ گئے عزادار ماتمیوں اس تو بعد امام حسین علیہ السلام خیمیاں تو دوسرے پاس کرن لگے مولا غازی فرمایا امام کتے جا رہے ہو امام فرمائے جناب کا پیا حبیب ابن مظاہر نال آن کھڑا ہوئی ہے آدھے مولا اگر اجازت چل رہی ہو تو میں بھی نال جڑا امام فرمایا میں منع نہیں کرتا یہ اج دی رات دی گل امام فرمایا میں منع نہیں کرتا لیکن تیری اتھے ضرورت نہیں آدھا امام حالات ہی اسے توڑے چہرے دی زیارتی کر لے سا امام فرمایا امام استبل چاہے امام ایک بندے کو ساڑھ ماریا بجدل بن سلیم ہو جماع خدا دی لعنت ہو اس پہ او بجدہ آیا امام دے کول آیا آدھا امام حکم امام فرمیندن میں نے ایک سوال دا جواب دے میں تیرا کیا لگتا ہوں آدھا تو سامنے دے امام تے میں تھوڑا غلام امام فرمیندن آج دے بعد نہ میں تیرا امام نہ تو میرا غلام میں کربلا دا مظلوم تے غریباں اس رات دے وقت میں تیرے کو ٹر کے آیا سر تو لے کے پیروں تک سر دے امام تو لے کے پیروں دی نالین تک جے شے پسند ہو بھی میں حسین کو آنکھ میں آپ لہاڑے سا جے شے پسند ہو بھی امامہ پسند ہو بھی کمر بند پسند ہو بھی ابا پسند ہو بھی انگوٹھی پسند ہو بھی نالین پسند ہو بھی جو مرضی آنکھ میں لہا دے سا آدھے نہیں مولا ہر شہدوار کو سونے لگ دی ہے امام واپس آئے مستورات توکل دوسرا حصہ امام مستورات توکل لیکھن واسطے کہ بھائی خیمہ دے حالات کیسے ہر خیمہ دے باہروں امام گزرے نہ تے ہر ماں اپنے پتر کو آدھی ہے کہ اے ساڑی ظاہری زندگی دی آخری رات ہے کل ساڑا ظاہری زندگی دا آخری دن ہے ایک لڑنا ہے ایک کرنا ہے میرے سونے بچڑے ہر ماں اپنے پتر کو وصیت کرے دی بیٹھی ہے وصیت کرے دی بیٹھی ہے بس جوانوں اس ویلے حسین بڑا رونا ہے جڑے ویلے اون محمد امام دے خیمے دے باہر آئے آئے کرنا دے جوانوں اون محمد امام دونوں پتروں کو سامنے بلا کے رو کے پیا دیے اون محمد اتنے دور ونج لوائے جو تواڈا ماما تواڈیاں لاشاں تک نہ آ سکے اتنے دور ونج لوائے جو تھوڑا ماما تھوڑی لاشاں تک نہ آ سکے میری وجہ کیا میں دیکھ سا اپنے برا حسین کو حسین برا دیکھ سی میں کو ہو میرے سونے بچڑے 9 میل دور ونج لوائے امام حسین علیہ السلام خیمہ میں توکل لیکن آسمان علیہ پاس امام دے دے بیان جناب عالی اسد مال کی آدن ذرا میرے وقت ریال کی گل سنو سیدہ امام حسین علیہ السلام بی بی دے خیمے چاہے امام سامنے بیٹھے امام کو دیکھ کے آدن کہ جڑی دن چڑھنا ہے میں تو کو آدھی ہوں ذرا بٹن چا کھولو میں کو اماں آدھی ہے جڑا دا محرم دا دی چڑھنا ہے توڑے بھیرا مری ونجنا ہے امام بٹن کھولن بی بی آدھی ہے سار جھکا امام سار جھکائے آئے بی بی پہلا بوسڑے کے پہ آدھی ہے بابے علی دا بوسڑے ویر دوسرا بوسڑے کے پہ آدھی نام محمد دا بوسڑے ماں زہرا دا بوسڑے حسن امیر دا بوسڑے عزادار آخری بوسڑے کے پہ آدھی ہے اجڑی ہوئی بھین آلیہ دا بوسڑے آئے کرنا دا جوانو قیامت دا منظرہ حسین آدھا بھی آئے آلیہ چومگی دائی بی بی آدھے ہاں فرمین لحظہ چادر لہا
حصہ انشاءاللہ تو سجا کے سن سو ہزار علی اکبر دا اداروں ماتمیوں اتنے چاؤ نے لیا دا شیر ہے اس جڑا یوم عاشور ہے اس تے انہاں شیر لکھے کہ کتنا لمبا دن تھا عاشور کا جون، کتنا لمبا دن تھا عاشور کا جون، علی کا لال جوان تھا بوڑھا ہو گیا، عبرت دا کٹھا ہوئے جن نام حسین ابن علی ہا۔ کوئی عالم ذاکر نہیں موقع دا گواہ ہے ساڈا پنجواں امام فرمیندے دا محرم کو دیگر نے سار تو لے کے پیروں تک کوئی ایو جی جا نہیں جتھا میرے داد حسین کو زخم نہ ہوئے۔ عزادار حسین تو یو حاجر توڑے سامنے پیا پڑھنا، سار تو لے کے پیروں تک زخمی ہاں میرا مظلوم دادا سیدادہ امام حسین علیہ السلام آخری وقت بھیڑ دے خیمے چلے دیکھی آدھے نمہ دی جائی میں لحظی دا مہمانا میں غریب بن کے مظلوم بن کے تڑی کو لایا ایک منت کرنا آیا جو میں حسین کو نماز سب پہ یاد رکھے۔ میں لحظی دا مہمانا نماز شابج میں حسین کو یاد رکھے، بی بی دے کے آدھی ہے تو کوئی بھلنا رہا میں حسین فقط میں یوں گل سوچ دیا مدینے تو مکہ مکے تو جنگلان دے سفر کر کے اسی کربلا آئے، پہلی وہ 2 محرم تو لے کے دامی دی اس دیگر تک اساں دکھ اکٹھے چلے، تکلیفاں اکٹھے سیاں، مصیبتاں اکٹھے سیاں، پیاس اکٹھے گزاری۔ حسین ارمان فقط اسے گل دیتا ہے سام ونجنا ہے کربلا میں ونجنا ہے شام، ارمان فقط اسے گل دے اللہ رات ماتم دی ماتم کر کے حسین کو برسا دے گئے جو تائیں شام ونجنا ہے کربلا میں ونجنا ہے شام۔ امام آدم میں وعدے نال پیادا جتھے تینا محمل ویسی میری سارا لسام تیرے نال، بس یہ دا بھیڑ کو الوداع کی تس جڑا خیمے جو امام باہر نکلے میں بڑی آرام نال مطمئن ہو کے پڑھ رہی ہیں تاکہ ہر چیز گوڑے تک پہنچ جائے۔ امام جنا بھیڑ کو الوداع کر کے باہر جو نکلے بی بی دی میں جلائیں جنالا دی حسین برا جی اممہ دی جائی میں شام منجنا ہے، اگر شام دی کوئی مومنہ عورت میرے کو لائے میرے کو نو پوچھے تیرے بھرا دا نام کیا میں ڈسے سکھاں، اگر پوچھے اس دا رنگ کیسا میں ڈسے ساں، اگر پوچھے ان دا قد کیسا میں ڈسے ساں، اگر پوچھے انہیاں ظلفاں کیسیاں میں ڈسے ساں، اگر پوچھے وہ ٹردہ کیسا میں ڈسے ساں، اگر پوچھے وہ بولدہ کیسا میں ڈسے ساں۔ بھیڑ مر وجی اگر انہاں سوال کیتا جو تیرا بھرا لڑدہ کی میں آ میرا حسین بھرا میں تے کو لڑدے کڑائی نہیں ڈٹھا، بھیڑ کو ایک حملہ کر کے دکھا میں شام جا کے ہر بی بی کو آگ سکا میرا حسین بھرا نہیں لڑدہ۔ عزادارو ماتم دارو ڈھام نکل گئی امام حسین علیہ السلام دیا عقل مار کے پیادن آلیا لڑندہ اس لیا کئی جڑا ویکھڑا لے ٹور گئے، نہ اکبر دیا نہ غازی دیا نہ علی اصغر نہ اور نہ محمد نہ قاسم، آنکھیں اس لیا جڑا سارے ویکھڑا لے ٹور گئے۔ عزادار ماتمیوں 12 میل ہے کربلا تو نخیلہ، 12 میل تک بطول دے بچڑے علی دے بچڑے نے حملہ کیتا ہے، جنا امام حملہ کرے نا تے فوجہ نسینا، جنا فوجہ نسیاں تو دھوڑا اٹھیاں تے باقر دا دادا سیدہ دا زین چو نکل آویا ایک ایک کمینے آلے پاسے دے کے آکھیا کھڑو کے لڑو میڈا اکبر
مارے نے، آنکھیں اکھڑو کے لڑو میرا عباس مارے نے، میرے نادان مارے نے، میرے مہمان مارے۔ بس یہ لگا اچانک کانڈو تے ہاتھ آئے، بس کر نماز دا ویلا ہی، عزادارو اگر حسین کو مندے ہو تو نماز نہ چھوڑنا۔ ہے منبر حسین دے کھڑا ہو کے میں معافی مانگے ہاتھ جوڑ کے گالدہ پیا، مقصد حسین نماز بھی ہے، نماز کو نہ چھوڑنا۔ عزادارو ماتمیوں 17ویں قدم تے مرتجز کو پتہ لگائے جو حسین لہ گئے، اور سیدنا ذوالجناح واپس آئے۔ پہلے ذوالجناح گوڈی نہیں وقت پاسا لایا تے اپنی زبان نہیں چاہتا ہے آخر حیوانا جے میری غلطی نال لتھا ہے تو میں معافی منگا۔ امام علیہ السلام مسلح پاس دے کے رو کے آدھنا تیری غلطی نال نہ لتھا میں اکبر دی موت کھا گئی ہے۔ ذوالجناح تو ٹرون امتحان تیرا نہیں میرا ہے۔ ذوالجناح امام حسین علیہ پاس لے کے آتا ہے مولا کی میں چھوڑ کے ونجا، ایک کہانی یاد آ گئی، ایک وقت یاد آ گیا مولا جڑا تھوڑا بھی بچپن ہاں، میں ذوالجناح دا بھی بچپن ہاں، تسی دوویں بھرا سجے کھلوتے آئے، تواڈیاں دوویں بہناں کھبے کھلوتیاں، تواڈا بابا علی میری مہار پکڑ کے تواڈے گھر گھنا آیا، تسی دوویں بھرا سجے، تواڈیاں دوویں بہناں کھبے، تواڈے بابے آکھا گوڈی لا میں گوڈی لائی، تواڈی اماں آکھا پاسا لا مولا میں پاسا لایا، تساں میری زینی جائے آوے، میں بسم اللہ پڑھ کے اٹھا، تواڈی ماں زہرا کمرے چ لگی گئی ہے، اپنے چادر چ جو گھنائی ہے، میں کو جو کھوا کے آکھا سلاج رکھے جڑا غریب تھی منجے چھوڑے نہیں۔ میں بسم اللہ کرے یار جوان آدمی جی وہ تساں تواڈی بہن آلیا میرے گل وچ بائیں پیاں اور آکھا جلاج رکھے جڑا زخمی تھی منجے چھوڑے نہیں۔ ذوالجناح اپنی زبان وچ حسین علیہ پاس لے کے آندا ہے کی میں چھوڑ کے ونجا جائے گل وچ بائیں پیاں نہ خیمے چوں باہر آ گئی ہے۔ میں بسم اللہ کرے یار حیاتیاں ہون زمانہ دیاں عزادار جی ہو یار کہ میں کی میں چھوڑ کے ونجا جائے گل وچ بائیں پیاں خیمے چوں باہر آ گئی ہے۔ سیدادہ جنہیں کربلا دے زوار بیٹھے اس گل کی تائید کر سے امام حسین علیہ السلام جتھاں گھوڑے تو لتھین وہ الگ جگہ بنی، جتھے امام حسین علیہ السلام دا مقتل ہا وہ الگ جگہ، جتھے امام حسین علیہ السلام مدفن وہ الگ جگہ۔ تائیں تو سیدادہ میں آتا رہنا جتھاں لتھا ہے اتھاں کٹھا نہیں، جتھاں کٹھا ہے اتھاں دفن نہیں، میرے الکمان دے کنارے تو لے کے مقتل تک ٹور کے نہیں آیا ارکا دے بھار۔ عزادارو جڑا حسین ٹوریا کوئی نیزہ ماریا، کوئی تلوار ماریا، کوئی تیر ماریا، عزادارو غربتیو آئی جندے کو کچھ نہیں، گرم ریت چاویا غریب دیا زخمہ۔ میں سچ کے ہوا میں یار 4 دفعہ امام حسین علیہ السلام آکھے میں غریب آؤ، جڑے چوتھی دفعہ آکھا سنا حسین دی 4 سالاں دی دھی ہون برکا کیتا ہے، جڑے دھیاں لے یار بیٹھے ہو برکا کیتا ہے، پھپی آلیا دے قدماں دے ہاتھ لا کے آدھی ہے پھپی اماں اجازت دیو میں باپے تو بے دیاں۔ بی بی میدان والے پاسے دیکھ کے آدھنا ہو دیکھنا گھوڑے نال گھوڑا پیا لگ دے، تلوار نال تلوار پہ لگ دی، نیزے نال نیزہ پیا لگ دے، نہ جا جڑے اجازت نہیں نہ ملی۔ سیدادہ بی بی معصومہ سار تو چادر لہا کے پھوپی دے قدماں رکھی،
ہاتھ جوڑ کے پیا دیے ایک سوال دا میں جواب دے اونی رمضان آئی کوفہ دا شہرہ سویرے دی نماز دا ٹائم جڑا جبرائیل اعلان کیتا ہے علی کو ضرب لگی آئی اما تیری کتار بھی بناوا دی نال آئی وات بھی تو ساتری گے دیاں علی دیاں بھر کے چاکی تینا رو کے آدھی چادرہ جڑے دیاں ہویاں دروازے تے کیوں گیا میرا بی بی علی آدھی سنگی میں نہ ونیا ہاں ساڑھے بابے نو جو ضرب لگیا بی بی رو کے آدھی اما ضرب بھی ہکائی مارنا لا بھی کلا میں اندو پہ ویدیاں جے کنو لکھ ودا مری نائے آدھی میں جھول جوان بہا سا میں ہاں دینا سایاتیاں ہوئی یاد روڑا لگانا تو سانجیو کرو جو سوال علی دا قاتل ہک علی کو ضرب ہک لگی آئی حسین دا قاتل کلا ضربان تیرا کیوں آؤ جوانا ماتمی اور روڑا لیو میڈ سینا علی دے قاتل کو ڈالہا جو ایدے 18 پتر موجود ہیں حسین دے قاتل کو تسلی آئے نہ عباس ریا نہ علی اکبر نہ قاسم نہ آؤ نہ محمد دے چھڑا میڑا کوئی نہیں جناب علی فرمین نما فضا پوتری نال لے ونجو اوکھے تے سوکھے امام حسین علیہ السلام کو لائن منظر کیا دیکھا ہے معصومہ نے امام حسین علیہ السلام زلجنال نال گلاں پہ کر دے او گلاں پہ کر دن کانڈا لے پاسو دھیمے جلے جنال ہولے ہولے آواز آئی بابا امام علیہ السلام نہیں بولے وقت آواز آئی بابا میں تیری دھی سکینہ ملنا آئیاں وقت آدھی بابا میں بڑی اوکھی آئیاں میں جھڑکاں جلیندی آئیاں امام علیہ السلام بسم اللہ کر کے آدھن آگ کیوں آئیے آدھی یہ ہونے تے نہیں آکھا جو میں غریباں تے بابا میرے دل یہ برداشت نہیں کر سکا جو میرا بابا غریب آکھے حضرتارو امام حسین علیہ السلام فرمیدن آ گئی ہیں تے آنا میری جھولی چ لحظہ بے امام حسین علیہ السلام دھی کو جھولی چ بلایا تے حضرتارو ماتمیو چند گلاں امام نے کیتیاں سیدہ گلاں نہیں قیامت دا منظر ہے حضرتارو امام حسین علیہ السلام معصومہ تو دے کے آدھر معصومہ میں لحظے دا میں مانا میں تیرا بابا غریب تے مظلوم ہو گیا تیری منت چکرے نا لحظہ اپنے ساروں تو چادر لہا عزادار ماتمی او بی بی چادر لہائی امام فرمین نہیت کا لہور مان لے اپنے سارے جو کچھ ریت پا جناب معصومہ ریت پائی امام حسین سار چاکے دیکھی یار امام حسین علیہ السلام فرمین معصومہ آخری میری گال من اپنے ہاتھ پسے گردن بھان عزادار ماتمی او جڑا معصومہ ہاتھ بدن تے حقل مار کے آدھی بابا انج کیوں کریں دے ہو مولا روک پیادن جیوے جیوے کھڑا چاندہ یتیم کی ہو جے ہونے حیاتیوں میں یارادن جیوے جیوے کھڑا چاندہ جو یتیم دی کیڑی کیفیت ہوندی ہے عزادار امام حسین علیہ السلام فرمین میرے ونجن تو بعد چند گلاں دا خیال رکھے بی بی آدن کیڑیاں گلاں فرمین میرے ٹور ونجن تو بعد معصومہ تیرے کولوں کوئی دور منگے تا دے چھوڑے اگر کوئی چادر منگی تا دے چھوڑے آدھی ٹھیک ہے بابا پھر امام حسین علیہ السلام خیمے والے پاسے دیکھ کے نا علی جیسا شہنشاہ بیٹا علی کا بیٹا دیکھ کے بھی آدھا او جیڑی 70 قدم دے کھڑی آئی نا او ہائی امیر پیو دی تھی تے معصومہ تو ہے غریب پیو دی تھی کربلا تو لے کے شام تائیں اس دی کی پریشان نہ کرے اگ جتھاں امیر دی دیا کی سام پو تھے سام پو میں
سیدہ بی بی رو کے پیادن بابا میں ہاں تے غریب دی تھی اے ساڑی زندگی دی آخری ملاقات تے وقت تو سامنے کو آگے ملنا شام دے زندان میں بابا جڑا شام دے زندان میں سنا تے اپنی امیر پیو دی تھی کولوں پوچھ لوائے جو اس غریب پیو دی تھی سمجھ آئے نہیں اپنی اس امیر پیو دی تھی کولوں پوچھ لوائے جو میں غریب پیو دی تھی نہیں سوتی میں بسم اللہ کرا یار نام کو بابا تیرا سینہ ملنا تے نام میں سمنا پیو دی گلاں بیٹھے کر دے آئے نو حسین آکھ چاہی تے سامنے قاتل آ گیا امام قاتل تو دے آئے نو سامنے بیٹھی تسی دی کو دے آئے نو دے ہاتھ جھنڈا بج لائے سامنے بیٹھی سکینہ آخر پیو آئی جوانو وس نہیں لگیا ابا حسین دھی دے اتے پا لئیے حقل مار کے تیرا میرا مظلوم امام بھی آیا دائے مائے ان کی پتار مرا بیٹھا آدائے مائے اکبر پتار مرا بیٹھا ایمان برباد وچالے وہ آ گیا ہے جن روب گنوں نے ماما وال سمال سید لوگ بھی آیا دے ذرب مرضی تائے اوف نہیں کرنی آدھائے جھڑکا دے سی تائے اوف نہیں کرنی آدھائے ظلم کرے سی تائے اوف نہیں کرنی مان پیو مظلوم دکھالے رومڑا لے جلانا سر چاہ کے میرے پاس دیکھایا قاتل امام حسین کو آ گیا دائے کے لگ دی آئی امام رو کے آدھن دھی لگ دی آئی بغیرت آدھے تو ٹورے دائے یا مائے ٹورا رومڑا لے جلانا امام حقل مار کے پیادن تو کان جگار میں آپ ٹورے نا ظالم کان گیتی امام حقل مار کے آدھن میری سونے دی خیمے وال بنیا کی میں ولیا بابا بابا کردی مسومہ بابے دے گال لگ گئی آئی حسین تو ہاتھ چھڑے دل سکینہ تو ناپ لے دی آئی حسین تو ہاتھ چھڑے دل سکینہ تو ناپ لے دی آئی امام دی کیڑی حالت خیمے تو نگاہ کر کے آدھن اما فضا جلدی آپ پوتری نو لے کے ٹر جا ماتم کرنا لے جوانو فضا چاہ کے ٹریے حالت کیڑی ہے جناب فضا دمو خیمے آلے پاسے بی بی دمو بابے آلے پاسے سات قدم دے جناب فضا پہنچے آئے نا غریب آدھائے اللہ اکبر حسین سجدے جسار رکھے آئے بغیرت امام دیا ظلفہ چاہ فرمایا ہل پہلی ذرہ ماری حسین 4 سال دی دوڑی ہے قاتل دعا کے کھڑیا دیئے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ہائے ظلفہ چون اے ظالم کام جفانا دیئے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ہائے ظلفہ چون اے ظالم کام جفانا دیئے